بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب و حکمت کی تعلیم کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ کچھ تکنیکی وجوہات کی بنیاد پر اس نشست کو ذرا مختصر کرنا پڑا، کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اس کے لیے یہ دوسری نشست کی جا رہی ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ کی حکمت کی باتیں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم دنوں تک بلکہ کئی مہینوں تک اگر ہم یہ بات کرتے رہیں، آپ کی حکمت کی باتیں کرتے رہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت میں جہاں قرآن مجید کی تعلیم ہے، وہاں آپ کی سیرت میں ہمیں بہت ساری حکمت کی باتیں نظر آتی ہیں۔ اور جو ہمارا دین ہے، قرآن کریم کی ابتدا ہے، پہلی وحی ہے، وہ اقرأ سے شروع ہوتی ہے، یعنی پڑھنے پڑھانے سے شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلا ہمارا جو عمل اور جو ہمیں درس دیا گیا ہے وہ پڑھنے کا درس ہے، کہ ہم تعلیم حاصل کریں، پڑھیں۔ اور جب پڑھنے کا ذکر آیا تو ساتھ ہی فرمایا اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ آغاز کیا جائے۔ یعنی جو دنیا کی تعلیم ہے وہ ایم لیس ہے، وہ صرف اور صرف مخلوق کی تحقیق کے بارے میں ہے۔ ہمیں جو سبق دیا گیا ہے کہ وہ جو مخلوق کے بارے میں جو تحقیق کرنی ہے، اس کے ساتھ آپ کو اپنے خالق اور اپنے رب کو بھی یاد رکھنا ہے۔ جیسے فرمایا سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا، اللہ کے احکامات کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو گویا ہماری ریسرچ یہاں پر ختم نہیں ہوتی جہاں تک صرف مخلوق ہے، بلکہ ہم نے مخلوق کے بارے میں ریسرچ کر کے خالق کی صفات کو پہچاننا ہے۔ میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اپنے بارے میں، انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی غور کیجیے۔ اور آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ لکھنے کی طرف اشارہ ہے کہ صرف پڑھنا نہیں، پڑھنے کے ساتھ لکھنا بھی سیکھنا ہے۔ اور اس میں علم الانسان ما لم یعلم، جو چیزیں انسان نہیں جانتا تھا اللہ پاک نے وہ چیزیں انسان کو سکھائی۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، غزوہ بدر میں جب قیدی آتے ہیں، ان میں سے جو پڑھنے لکھنا جانتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ یہ پڑھنے لکھنے کی اہمیت ہے، یہ پڑھنے لکھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو سوچ تھی وہ ہمیں اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قیدی اگر پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، وہ اگر مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے تو ان کی قید معاف ہو جائے گی۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری وحی کی کتابت فرماتے ہیں۔ آپ نے کاتبین وحی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو کاتبین وحی ہیں وہ جو بھی وحی نازل ہوتی اس کو لکھ لیتے اور لکھ کے اپنے پاس محفوظ کر لیتے۔ جتنے پڑھنے لکھنے جاننے والے صحابہ تھے، ان میں سے کوئی خاص مخصوص لوگ، چنے ہوئے لوگ وہ کاتبین وحی میں آتے ہیں، اور ان کا اعزاز ہے۔ اور یہ اعزاز، ایک آنر اور اعزاز جو ہے، یہ ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے۔ اور اس کی افادیت دیکھیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنگ یمامہ میں جب بہت سارے حفاظ شہید ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اب قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں کمپائل کیا جائے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آپ حضرت عمر کے ساتھ مل کر یہ کتاب کو کمپائل کریں، تو اس کی شرط یہی رکھی جاتی ہے کہ قرآن کریم کے نسخے میں وہ آیات شامل ہوں گی جو لکھی ہوئی موجود ہیں، اور لکھی ہوئی موجود دو گواہیوں کے ساتھ موجود ہیں، جو دو گواہیوں کے ساتھ موجود ہوگی وہی چیز شامل ہوگی۔ اور یہ دیکھیں اللہ پاک کا کتنا بڑا فضل ہے کہ پورے کا پورا قرآن مجید دو گواہیوں کے ساتھ سارے کا سارا موجود تھا۔
چنانچہ وہ سارے کا سارا قرآن مجید ایک کتاب کی صورت میں کمپائل کر لیا گیا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت کا ہم ثبوت دے سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کتابت وحی کروائی، اس کی وجہ سے آج ہمیں قرآن مجید کتابی صورت میں ملا، اور وہ پھر آگے ظاہر ہے وہ چلتا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں آ کر جو اصحاب صفہ کا ایک کانسیپٹ دیا کہ وہاں پہ کچھ صحابہ بیٹھے رہتے تھے اور دین سیکھتے رہتے تھے، اور وہ ایک چبوترا بنا ہوا تھا جس پر وہ سارا دن بیٹھے رہتے تھے، یعنی ایک درس گاہ کا تصور دیا، اور وہ درس گاہ بھی سیکھنے کے لیے ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے ایک حکمت کی بات ہے کہ ہم اپنے اندر درس گاہیں قائم کریں جس میں ہم دین بھی سیکھیں اور دنیا بھی سیکھیں۔ پہلے زمانے میں جب مسلمانوں کی حکومتیں ہوتی تھیں تو دین اور دنیا کی درسگاہ ایک ہی ہوتی تھی۔ وہ تو انگریز میں آ جانے کے بعد اس نے دینی علوم کو جو ہے وہ درسگاہوں سے نکالا، تو پھر علماء نے اس کے لیے ایک الگ سیٹ اپ بنا لیا اور وہ دینی مدرسہ کہلایا، اور اسی طرح دینی مدرسہ اور اسکول الگ ہو گئے، وگرنہ جب تک مسلمانوں کی حکومت رہی یہ دونوں درسگاہیں اکٹھی ہوا کرتی تھیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس اصحاب صفہ کے چبوترے کا تسلسل تھا جس کی وجہ سے یہ تھا۔ اور ایک بات ہمیں اور جو نظر آتی ہے آپ کی حکمتوں میں کہ آپ نے جو رائج چیزیں تھیں اس کو زیادہ چیلنج نہیں کیا۔ اگر اس میں کوئی شرعی جو تھی پابندی نہیں تھی تو اس کو چیلنج نہیں کیا۔ مثلاً آج کل ہمیں اکثر یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کرواتے تھے طریقہ علاج کے طور پہ۔ تو یہ طریقہ علاج کے طور پہ آپ نے حجامہ کیوں کروایا؟ کیونکہ اس وقت یہ ایک تصور کیا جاتا تھا کہ انسان کے جسم میں فاسد خون ہوتا ہے اور حجامہ کروانے سے وہ خون نکل جاتا ہے اور انسان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک اس وقت کا جدید طریقہ علاج تھا، تو آپ نے وہ اسے اختیار کیا۔ یہ نہیں کہ یہی حتمی علاج ہے، لیکن چونکہ یہ اس وقت کا ایک رائج تھا تو آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اسلام ہے اس میں جب ہم دوا کھائیں یا کوئی علاج کروائیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہی کچھ حتمی ہے، بلکہ جب تک اللہ پاک جو شافی الامراض ہیں وہ جب تک شفا عطا نہیں فرماتے، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو اشیاء ہیں، ان کے ذریعے ہمیں شفا نہیں مل سکتی۔ ہم شفا بھی لیں، ہم دوا بھی لیں، اور دوا کے ساتھ شافی الامراض سے شفا کی دعا بھی مانگیں۔ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، اور جو کہ ہمیں جو دنیا کی علوم ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ دوا بھی لینی ہے، یعنی کسی دوا کی نفی نہیں کرنی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ پاک اس دعا کے ذریعے ہماری جو بیماری ہے اس کو ہم سے دور لے جائے۔ اور اسی طرح جو آپ نے جو دوسرے معاملات تھے، معاشرتی معاملات، اس میں بھی آپ نے جو چیزیں رائج تھی اس کو رائج رکھا۔ مثال کے طور پر ہمیں ایک بہت بڑی مثال ملتی ہے کہ آپ مدینہ میں کھجور کے باغ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ کھجوروں کے درختوں کی پولینیشن، کھجور کا درخت جو ہے اس میں نر علیحدہ ہوتا ہے، مادہ علیحدہ ہوتا ہے، تو اس کی پولینیشن کے لیے نر کا بور جو ہے وہ مادہ کے درخت پہ ڈالتے ہیں تو اس سے کھجوریں بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا تو آپ نے کہا یہ نہ کریں تو کیا ہے، آپ نے ان کو روک دیا ایسا کرنے سے۔ چنانچہ اس سال کھجوریں کم ہوئیں، کھجوروں کی پیداوار کم ہوئی۔ جب صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس سال کھجوروں کی پیداوار کم ہوئی کیونکہ ہم نے وہ جو ہاتھ سے پولینیشن کرتے تھے وہ نہیں کی، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اس طرح آپ کی وہ پیداوار کھجوروں کی زیادہ ہوتی تو آپ کر لیا کیجیے۔ یعنی آپ نے اس مسئلے کو جو ہے وہ ان پہ چھوڑ دیا، کسان پہ چھوڑ دیا کہ وہ جو بہتر سمجھتا ہے ویسے کر لے، اور اس طرح آپ نے جو تھا۔ اسی طرح اب اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اب قبر بنانے کے دو طریقے تھے، ایک سیدھی قبر تھی، ایک لحد تھی، دونوں طریقے رائج تھے، تو آپ نے کسی ایک طریقے پہ اصرار نہیں کیا۔ ہاں فرمایا کہ لحد جو ہے مجھے زیادہ پسند ہے، لیکن جو دوسرے طریقے تھے اس کو بھی رائج رکھا۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کی کچھ ٹیکسچر ایسی ہو کہ اس میں لحد بنانی مشکل ہو، تو وہ سیدھی قبر بھی جو ہے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اسی طرح جو مدینہ شریف میں جب آپ تشریف لاتے ہیں تو جو مردوں کا رویہ عورتوں کے ساتھ مکہ میں تھا، مدینہ میں اس سے مائلڈ تھا۔ مکہ کے لوگ عورتوں کے ساتھ ذرا سخت مزاج تھے، اور مدینہ کے لوگ عورتوں کے ساتھ ذرا نرم مزاجی سے پیش آتے تھے۔ لیکن آپ نے مدینے والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ جو مکہ کا طریقہ ہے یہی رائج کیا جائے،
آپ نے ان کا جو طریقہ تھا کہا کہ یہی طریقہ درست ہے، ہم سب اس طریقے کو اپناتے ہیں۔ تو چنانچہ آپ نے وہ جو وہاں کا جو ایک طریقہ تھا مرد اور عورت کا، میاں اور بیوی کا، اس کو جو ہے آپ نے رائج رکھا، اس کو ختم نہیں کیا، اور بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو یہ ہمیں سکھایا۔ ایک اور چیز ہمیں جو ملتی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غزوہ تبوک کے موقع پر فنڈ ریزنگ ہے۔ آپ نے فنڈ ریزنگ کا اعلان کیا، پیسے کی کمی تھی، ابھی کھجوروں کا کی فصل جو تھی وہ ابھی تیار نہیں ہوئی تھی، لوگوں میں غربت تھی، تو فنڈ چاہیے تھے اس بہت بڑے مارکے کے لیے۔ تو آپ نے جب اعلان کیا تو آپ نے وہ بڑا مشہور واقعہ سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عادل لاتے ہیں۔ ان کی مینجمنٹ یہ ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں دیر تک کے لیے، تو گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے چلا جائیں تاکہ وہ باقی جو گزر اوقات ہے وہ کرتے رہیں، اور آدھا سامان جو ہے وہ جنگ میں کام آ جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہ محبت اور عشق کا زیادہ غالب تھا عشق، تو آپ نے سارے کا سارا سامان جو ہے وہ لے آئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 300 اونٹ آپ نے غزوہ تبوک کے اس فنڈ ریزنگ میں دیے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 1000 دینار دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈونیشن سے اتنے خوش ہوئے، 300 اونٹ اور 1000 دینار۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان نے آج اتنا بڑا کام کیا ہے کہ یہ اس کی نجات کے لیے کافی۔ اور وہاں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو بہت غریب ہے، ساری رات وہ محنت کرتا ہے اور اسے کچھ کھجوریں ملتی ہیں، اس میں سے آدھی کھجوریں وہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اور آدھی کھجوریں جو تقریباً 2 کلو کے قریب ہیں وہ ڈونیشن کے طور پہ مسجد میں لاتا ہے۔ اب جو منافقین تھے ان کو تو موقع چاہیے تھا، وہ ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگے کہ دیکھو یہ بھی ڈونیشن لے کے آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب صحابہ کی بھی اتنی ہی قدر کرتے تھے جتنی دوسروں کی کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے وہ جو 2 کلو کھجوریں تھیں وہ اس مال کے ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ تو فنڈ ریزنگ تھی، اور جب بیت المال کے فنڈ کی تقسیم کا موقع آتا ہے تو آپ وہ سارا مال جو ہے وہ صحابہ میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر کی جو ہے کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے، لیکن وہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنے گھر کے لیے بھی ہم نے کچھ رکھنا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنا سوچتے ہیں، اور پھر بعد میں اپنا پیٹ بھر جانے کے بعد جو باقی بچتا ہے تھوڑا بہت وہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہاں ہمیں سبق کیا دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے عوام الناس کا سوچا جائے، اور اگر اپنے لیے کچھ نہیں بھی بچتا تو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو یہ ساری وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری باتیں ہیں جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور جو ہماری قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی۔ ہم یعنی ایک فرد کے طور پہ ہمارے لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی ملتی ہے، اور اگر اجتماعی طور پہ ہم چاہیں، حکومتی سطح پہ چاہیں، تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے واحد وہی مشعل راہ ہے۔ اگر اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی کے مطابق حکومت چلائیں گے تو کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔